نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں پیارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مانگو آج محمد سے کیا مانگنا چاہتی ہو، جو مانگو گی محمد تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کی ادائیں دیکھیے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت دیکھیے گا۔ آپ نے کہا عائشہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مانگوں؟ سب کچھ تو میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو جی میں آئے آج مانگ لے، محمد عطا کر دے گا۔ تو عائشہ کہتی ہے سرکار اگر اجازت ہو تو کیا میں اپنے بابا سے پوچھ سکتی ہوں کہ آج کملی والا جوش رحمت میں آ گیا ہے، آج کملی والا جو کچھ میں عطا کروں گا تم جو مانگو گی دے دیا جائے گا، یہ کہہ رہا ہے اے سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اپنے بابا سے پوچھ لوں؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا جاؤ میرے یار سے پوچھ کر آؤ، جاؤ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ اپنے بابا کے گھر گئیں۔ جانے کے بعد اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ اے بابا آج نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، یتیموں کا سہارا، میدان محشر میں ہم تمام کو جنت الفردوس دلانے والا شہنشاہ جوش میں آ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے میرے آقا نے اے عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگو عطا کر دیا جائے گا۔ بابا میری سمجھ میں نہیں آیا میں کیا مانگوں، میں نے اجازت لی کہ اگر یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو اپنے بابا سے پوچھ لوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اپنے بابا سے پوچھ کر آؤ کیا کہیں تمہارے بابا، جو تم مانگنا چاہتے ہو دے دیا جائے گا۔ بابا میری سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ کے پاس چلی آئی، آپ بتاؤ میں نبیوں کے نبی سے کیا مانگوں؟ تو یارے گارے مصطفیٰ نے کہا جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دینا، عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ عطا کرنا چاہتے ہو تو جب آپ معراج کے لیے گئے تھے آپ کے اور وحدہ لا شریک کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی یا رسول اللہ ان تمام باتوں میں سے ایک بات ہی بیان فرما دیجئے گا، ایک بات ہی بتا دیجئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے بابا جان ٹھیک ہے میں یہی مانگوں گی۔ تو صدیق کہتے ہیں بیٹی وعدہ کر کے جا، جب نبیوں کے نبی تجھے یہ بات بتا دیں گے، رسولوں کے رسول جب ارشاد فرما دیں گے تو تو اپنے بابا کو بھی بات بتانے کے لیے آئے گی، جو نبی کہیں گے وہ تو اپنے باپ سے بھی عرض کرے گی۔ آپ عرض کرتی ہیں بابا انتظار کرنا آپ کی بیٹی آپ کو وہ بات ضرور بتانے آئے گی۔ اتنا سننے کے بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ جانے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا نے ارشاد فرمایا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھنا کہ جو تم اور آپ یعنی آپ اور آپ کا رب جب معراج میں گفتگو فرما رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اور وحدہ لا شریک کے درمیان جو بات ہوئی تھی سرکار ان باتوں میں سے ایک بات بیان فرما دیجئے گا۔ جو کچھ بھی آپ نے تذکرے کیے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو ذکر ہوا تھا ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتلا دیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو مسکرانے لگے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا واہ عائشہ ارے مانگا بھی تو کیا مانگا اور میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا۔ ٹھیک ہے عائشہ جو میرے یار غار نے کہہ دیا محمد تمہیں ضرور بتلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ راز کی باتیں ہیں لیکن وعدہ کر لیا ہے محمد نے تو تمہیں ضرور بتائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ میں جب اللہ رب العزت سے گفتگو فرما رہا تھا تو معبود حقیقی نے میرے معبود نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد جاؤ اپنی امت کو پیغام دے دینا کہ اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہے جو دنیا میں جیتی جی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے دل کو جوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی نے جب اتنا کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، سننے کے بعد اپنے بابا کے پاس چلی جاتی ہیں، بابا سے عرض کرتی ہیں بابا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بتلا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ جاؤ اپنے بابا
مولا سے کہنا کہ معراج میں محمد کی جو رب سے گفتگو ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بادول شریف اسے جنت کی خوشبو، جنت کا مزہ اور جنت عطا فرما دے گا کہ جو دنیا میں جیتی جی ایک مومن کسی مومن کے دل کو جوڑ دے گا۔ صدیق اکبر نے جب اتنا سنا تو مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے تو کچھ لمحے کے لیے رونے لگے، سسکیاں آنے لگی، ہچکیاں بن گئیں روتے روتے۔ عائشہ نے عرض کیا بابا ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ بات سننے کے بعد مسکرائے، آپ نے باتیں بھی کی، آمین ثم آمین بھی کہا، لیکن اچانک آپ رونے کیوں لگے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے میری لاڈلی بیٹی، اے عائشہ، اے تمام مومنوں کی ماں، سن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا تجھے ایک ہی پہلو یاد رہ گیا، دوسرا پہلو یاد نہیں رکھا۔ اگر دوسرے پہلو پر نظر جاتی تو تیری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ عائشہ کہتی ہیں بابا بیان فرماؤ کیا ہے؟ تو صدیق کہتے ہیں بیٹی یہ درست ہے، یہ حقیقت ہے جو نبیوں کے نبی نے کہا ہے کہ ایک مومن اگر دوسرے مومن کے دل کو جوڑ دے گا تو اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا، لیکن اے بیٹی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے دل کو توڑ دے گا تو اللہ اس کو جہنم عطا فرما دے گا۔ صدیق اس لیے رونے لگا کہ اے بیٹی ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی میں صدیق کی باتوں سے، صدیق کے کردار سے، صدیق کے بولنے چلنے پھرنے سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صدیق سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، ورنہ صدیق کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، یہ ہے کردار مصطفیٰ اور کردار صحابہ۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے۔ نہ جانے صبح سے شام تک ہم کتنی مکاریاں کر دیتے ہیں، کتنے گناہ کر دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں سوچتے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، آگے ہماری زندگی میں ایمان کی بہریں عطا فرمائے، ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔